اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 123 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولتیں اور بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ لکھنے پڑھنے کے قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ عقل اور شعور جو ہے وہ پیدا کیا، جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل 122 نمبر آیت تک ہم نے جو سبق دیکھا تھا، آیت نمبر 96 سے لے کر 122 تک، اس کو ہم یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ ترجمہ اس کا دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 96 سے آنورڈ، بلکہ آیت نمبر 94 سے آنورڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ موضوع جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 93 سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں یعنی اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں۔ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو ان بدکاروں کے سوا کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی سچا غم خوار دوست۔ اگر کاش کہ ہم ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا ایماندار رسول ہوں، پس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، پس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابع داری تو رذیل یا کم تر اور حقیر طرح کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو۔ میں ایمان والوں کو دھکے دے کر نکال نہیں سکتا، میں تو صاف صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات عطا فرما۔
چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی۔ بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا، زبردست غالب اور رحم کرنے والا۔ کہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوموں نے کیا، اور جو تقریباً اسی طرح کے معاملات مشرکین کی جو ہٹ درمی ہے اسی طرح کے اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریش مکہ نے بھی کی۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی آیات کی طرف۔ آیت نمبر 123، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت جھٹلا دیا عاد نے بھی المرسلین رسولوں کو، کذبت عاد المرسلین، جھٹلا دیا عاد نے بھی رسولوں کو۔ قوم عاد کے بارے میں اب یہ رکوع جو ہے وہ قوم عاد کے جھٹلانے کے بارے میں ہے۔ قوم عاد ہم نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی تفصیل سے اس قوم کے بارے میں بھی تذکرہ پڑھا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ صرف یاد دہانی کے لیے کہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے جو ایمان لے کر آئے تھے، جو کشتی میں سوار ہو کر نجات پانے والوں میں سے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کی نسل جو ہے غالباً اس کا نام سام بتایا جاتا ہے، اس میں سے یہ نسل تھی، یہ 3 یا 4 جنریشنز بعد کی یہ قوم ہے جو ہے عاد ہے۔ عاد ان کا کوئی سردار وغیرہ کا نام ہوگا، اسی کے نام سے اس قوم کا نام جو ہے قوم عاد پڑ گیا۔ اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر، جیسا کہ سورہ فجر میں بھی طاقتور ترین قوموں میں مطلب ذکر کیا کہ اس سے زیادہ طاقتور یا ایسی کوئی قوم اللہ تعالیٰ نے اور نہیں پیدا کی، تخلیق کی۔ تو یہ طاقت کے اعتبار سے بہت طاقتور قوم تھی، اور ان کا جو فن تعمیر تھا ان میں ان کو خاص مہارت حاصل ہوتی۔ بڑے بڑے ستونوں کے اوپر بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی عمارات کا یا تعمیر کرنا، یہ ان کی ایک ایکسٹرا آرڈنری اسکل تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ مطلب بڑے بڑے پہاڑوں پر، بڑے بڑے ٹیلوں پر، بڑی بڑی اونچے مقامات پر بڑے وسیع اور بلند بارہ عمارتیں بنانے میں یہ خاص مہارت رکھتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جبر اور جابر بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا دنگا فساد وغیرہ یہ کرنا وہ بھی ان کا معمول تھا۔ جو کمزور طبقہ جو ہے وہ ان کے شر سے مطلب بہت پریشان تھا۔ اسی طرح سے کمزور قبیلے یا کمزور جو علاقے تھے وہاں پر جا کر یہ کچھ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ بھی کرتے تھے۔ لہٰذا جنگی اعتبار سے بھی وہ مضبوط بھی تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن کمزوروں کے ساتھ ان کا سلوک جو ہے وہ بڑا ناروا تھا، بڑا ظالمانہ اور جابرانہ تھا۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے اس رسول کو بھی جھٹلا دیا، الٹا ان کے ساتھ بھی مخالفت کی ان کی، جس کے نتیجے میں پھر حضرت ہود نے دعا کی اور اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور مٹایا بھی اس طرح کہ ایک ہفتہ تک مسلسل دن رات تک اتنی تیز آندھی چلتی رہی کہ جو بھی اس کے آندھی کے مطلب زیر اثر آتا وہ اس کو اٹھا کر اس کے سر کے بل اس کو پٹک دیا جاتا اس آندھی کے زور سے، اس طوفان کے زور سے، جس سے اس کا بیجا جو ہے وہ کھل جاتا، پھٹ جاتا، اور اس طرح سے پورا کی پوری جتنے بھی لوگ اس بستی میں موجود تھے، ماں سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، سارے کے ساری بستی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر مطلب ہلاک کر دیے گئے، اور اس بستی کا بھی نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اس قدر وہ خوفناک طوفان تھا، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک، ایک ہفتے سے بھی زیادہ۔ تو اس طرح سے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس قوم کا ذکر جو ہے
اس رکوع میں آئے گا، اور صرف یاد دہانی کے لیے ہم نے یہ اس قوم کے بارے میں ابھی کچھ تعارف سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کون سی قوم تھی۔ بہرحال واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ کذبت عاد المرسلین، کہ جھٹلایا عاد کی قوم نے بھی، قوم عاد نے بھی رسولوں کو، یعنی ایک رسول کا انکار، اس کا مطلب ہے کہ ساری رسالت کا انکار کر دینا یا سارے رسولوں کا انکار کر دینا۔ اس قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیونکہ ہود علیہ السلام انہی قوم میں سے تھے تو لہذا وہ ان کے بھائی تھے، تو اس مناسبت سے ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو، کیا تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کرتے ہو، اور اس کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ باقی ظلم اور جبر کا بازار جو ہے وہ بھی تم سرگرم کیے ہوئے ہو، تو تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو حضرت نوح علیہ السلام اور اس سے پہلے جو جن رسولوں کا تذکرہ کیا، وہی الفاظ دوبارہ رپیٹ ہو رہے ہیں یہاں پر، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہی نصیحت جو ہے انہی الفاظ کے ساتھ ان قوموں کو، مختلف قوموں کو پیش کی گئی، اور ان قوموں کا رویہ جو ہے وہی کا وہی رہا جو آج بھی ہمارے اندر ہے یا جو مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ میں تو تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی اور نصیحت آتی ہے میں ایمانداری کے ساتھ بغیر اس میں کوئی کمی بیشی کیے تمہیں سنا دیتا ہوں، تمہیں پہنچا دیتا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں امانت داری کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ تم میری بات مانتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں کوئی سوال کرتا کسی اجرت کا، کسی دنیاوی اجر کا، کہ اس نصیحت کو پہنچانے کے بدلے میں تم سے کوئی مال، رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی حکومت یا کوئی سیلری وغیرہ، کوئی دنیاوی کوئی اجر جو ہے اس کا کوئی خواہشگار نہیں ہوں، اس کا کوئی طلبگار نہیں ہوں، اس کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، یقیناً میرا اجر تو الا علی رب العالمین، سب جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ مجھے تو میرا اجر جو ہے اس نصیحت کے بدلے یا اس صبر کے بدلے جو میں کر رہا ہوں، اور اس کوشش کے بدلے جو میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، اس کا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور یہ دوبارہ سے وہی رب العالمین آ گیا۔ حضرت موسیٰ کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا، حضرت ابراہیم کے جو واقعہ تھا یا جو معاملہ تھا اس میں بھی دیکھا، حضرت نوح کے معاملے میں دیکھا، اور اب یہ قوم عاد کے بارے میں بھی وہی رب العالمین، یعنی وہی ساری کی ساری نصیحت جو ہے توحید کی بھی اور رسالت کی بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے معاشرتی جو معاملات ہیں ان کی بھی۔ تو میرا اجر تو اس رب العالمین کے پاس ہے جو کہ تمام جہانوں کا، اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کو زندہ رکھنے والا ہے، قائم و دائم رکھنے والا ہے۔ اتبنون بکل ریعٍ، کیا تم سب بناتے ہو اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون تم لا حاصل کام کرتے ہو۔ کیا تم اونچی جگہوں پر ایک اپنی نشانیاں بناتے ہو یا نشانی بناتے ہو، اور اس طرح سے تم لا حاصل کام کرتے ہو۔ کچھ تراجم جو ہیں، کچھ ترجمے جو ہیں قرآن مجید میں، وہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کھیل کود کے لیے بھی ہے، کہ تم اتنی بلند و بالا عمارتیں، بلند و بالا جگہوں پر، اونچی جگہوں پر اس طرح کی عمارتیں بناتے ہیں۔ آیتن نشانی ان کے لیے، مطلب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سکل دی ہوئی تھی فن تعمیر کی، تو وہ نشانی ہے در حقیقت کہ جو بلڈنگز بناتے تھے، عمارات بناتے تھے، وہ ایک نشانیاں بناتے تھے اپنی، یہی ان کی نشانی تھی۔ تو اونچی جگہوں پر، ٹیلوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا مختلف جگہوں پر یہ تو تم عالی شان طرح کے جو محلات اور عمارتیں بناتے ہو،
اکثر تراجم میں کہا ہے کہ یہ کھیل کود کے لیے بناتے ہو، بلا حاصل ہیں، بغیر کسی مقصد کے بناتے ہو، صرف کھیل کود کے لیے۔ اور کھیل کود جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کمپٹیشن کا تصور ہوتا ہے، اس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے آگے بڑھ جانے کی کوشش ہوتی ہے کھیل کود میں۔ تو لا حاصل جو اسی معنی میں یہاں پر ہے کہ تم ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمارات بناتے ہو اور تعمیر کرتے ہو جس کا کوئی حاصل نہیں، اس میں تمہارا اپنا رہنا سہنا یا اس طرح کے کوئی مقاصد نہیں، صرف تم اپنی جو مہارت ہے اس کو تم شو کرتے ہو، ریفلیکٹ کرتے ہو، اور اپنا نام جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، یا اس طرح سے معاملات کرتے ہو بغیر کسی مقصد کے۔ تم اپنا وقت اور اپنے وسائل جو ہے وہ اس طرح کی عمارات بنانے پر صرف کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ، اور تم سب بناتے ہو، مصانع، بڑی بڑی عمارتیں۔ مصانع یہ صنع سے ہے، صنع جو ہے وہ انڈسٹری کو کہتے ہیں، انڈسٹری۔ تو یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کہہ لیں کہ مطلب انڈسٹری کی طرح بڑی بڑی عمارتیں جو بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم اس میں ہمیشہ رہے گو۔ مطلب کہ اس طرح سے تم ان کو مضبوط کرتے ہو، اور اس طرح سے ان کی آرائش کرتے ہو، اس طرح سے ان کو خوبصورت بنا کر اس میں مختلف طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ میسر کرتے ہو، جیسا کہ تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جیسا کہ تمہیں یہ زندگی ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ ہی تم ان عمارتوں میں رہو گے۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ آج کے لیے بھی ایک بڑی کھلی نشانیاں ہیں، اور اس سے پہلے جو دو گزر یقیناً اس میں بھی کہ کس طرح سے اگر ہم ماضی میں اپنے دیکھیں تو اس طرح کی عمارات کے اوپر کس قدر وسیع مطلب وسائل جو ہیں وہ خرچ کیے گئے اور صرف کیے گئے، اور آج وہ عمارات جو ہیں صرف اپنی تاریخ جو ہے صرف اسی کو پیش کرتی ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی مطلب فائدہ نہیں اس دنیا میں۔ خاص کر اسلام کے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے دین کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں، یا انسانیت کے لیے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مطلب اس طرح کے بنے پڑے ہیں ہر جگہوں پر، مختلف جگہوں پر، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہاں پر ٹورزم ہوتا ہے، اور ٹورزم کا فائدہ بھی الٹا نقصان ہے کہ لوگ اپنے وسائل جو ہیں وہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اللہ کا نام نہیں، وہاں پر کوئی دین کی بات نہیں، صرف اور صرف اپنا وسائل، اپنا وقت اور پیسہ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور جا کر وہاں پر اپنا وقت جو ہے جو اللہ کی ذات سے دور ہو کر گمراہ ہو کر گزارتے ہیں۔ یہ اس کا ایک مقصد ہمیں نظر آتا ہے۔ ادروائز تو یہ بڑے بڑے امپائر جو بنے ہوئے ہیں، تاریخی عمارات جو بنی ہوئی، وہاں پر جا کر کیا سبق حاصل کرتے ہیں یا کیا ان کو نصیحت ملتی ہے؟ تو اس کے الٹ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے ادارے یا ایسے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہیں، جن کا فائدہ انسانیت کو بھی ملتا ہے، اور جو مطلب انسانیت کے جو دکھ ہے اس کو بھی کم کرنے میں کچھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے وہ اجر بھی مسلسل سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں اس دنیا میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ آگرہ میں ہے، وہ کیا نام ہے، وہ تاج محل جو بنا ہوا ہے، تاج محل کہتے ہیں، سننے میں آیا ہے یا ہسٹری پڑھیں تو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر اتنا خطیر، اتنی بڑی اماؤنٹ خرچ کی گئی تھی کہ پبلک کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تھا کہ اس کی جو انکم ہے یا اس ٹیکس کے ذریعے سے جو محصول جو جمع کیا جاتا تھا وہ اس کے ذریعے سے پھر وہ اس کی تعمیر میں مدد ملی تھی اس کی۔ تو لیکن اب وہ عمارت جو ہے اب وہ کیا پیش خیمہ کرتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں لوگ تو محبت کی کوئی داستان جو ہے وہی سنتے ہیں اور اسی کا گردان کرتے ہیں، اپنا وسائل اور اپنا وقت اور اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو اس کو دنیا کے عجائبات میں شامل کر دیا، جتنا بھی بڑا عجوبہ بنا دیا، اس کا انسانیت کو کیا فائدہ ہے، دین کو کیا فائدہ ہے؟ ایک مسلمان حکمران نے وہ بنایا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس طرح کی بے شمار ہیں، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جیسا کہ عبدالستار ایدی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کے اوپر ان کو جنت میں اعلیٰ درجات جو ہے وہ عطا فرمائے، کہ انہوں نے جو ایدی فاؤنڈیشن بنایا وہ بھی ایک مثال رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی ایمبولنس کی ایک سروس جو ہے وہ ہے، اس کے ایمبولنس نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ ان کا ادارہ کس طرح سے مطلب اب ان کے آگے اولاد جو ہیں یا ان کے آگے جو لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں وہ کس طرح سے انسانیت کی خدمت، تو اس طرح کا بھی ہو سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ کنسیپٹ ہے،
اور دوسرا پہلو جو ہے ایک مقابلے کا ان دو آیات میں ملتا ہے کہ عمارات بنانے میں، تعمیرات میں، اپنا نام اونچا کرنے میں، اپنی مال اور دولت اور اپنی سکل جو ہے اس کو شو کرنے میں، اس کا دکھاوا کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تم مطلب عمارات جو ہم تعمیر کرتے ہو، تو اس کی مثال یا اس کی جھلک جو ہے وہ آج ہمیں عرب میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ عرب میں مختلف ملکوں میں ایک دوسرے سے بلند عمارات بنانے کا رواج جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور ایک دوسرے سے بڑے پروجیکٹ جو ہر دوسرا نیا آنے والا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک انسانیت کی آنکھیں جو ہیں وہ دھنگ کر دیتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی اس کا حاصل کیا ہے، الٹیمیٹلی اس کا پرپز کیا ہے؟ کوئی دینی پرپز نہیں ہے، کوئی اس طرح کا، صرف دنیاوی پرپز ہے کہ کل کو ہماری انکم میں اضافہ ہوگا، کل کو مطلب ٹورزم ہوگی، کل کو وہاں پر انڈسٹری لگے گی اور یہ لگے گی وہ لگے گی۔ اس میں انسانیت کی خدمت کے پہلو بہت کم ہیں۔ ایک طرف انسانیت جو ہے وہ اس طرح سے بلک بلک کر اپنی زندگی دے رہی ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اتنے عالی شان محل تعمیر کیا جاتے ہیں۔ یہ کرپشن وغیرہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ٹاپک ہی ایک الگ ہے۔ تو آج یہ آیات جو ہیں، یہ آیات آج بھی ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، اور اس میں کیا ہمیں نشانیاں نظر آتی ہیں، اس آیت میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کہ یہ سب لا حاصل چیزیں ہیں، لا حاصل چیزیں ہیں، جب تک کہ ان میں سے کوئی دین کا مقصد، کوئی اللہ کے دین کی سربلندی کا مقصد نہ ہو، کسی کی انسانیت کی خدمت کرنے کا مقصد نہ ہو، اور انسانی کی خدمت بھی اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال یہ دو آیات جو ہیں یہ آج کے تناظر میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں کہ کیا تم سب بناتے ہو اونچی جگہوں پر ایک نشانی، تم لا حاصل کام کرتے ہو، کھیل کود کے لیے یہ ساری بلڈنگ جو ہے یہ بناتے ہو، اور تم ان بلڈنگز کو اس طرح سے مضبوط کرتے ہو۔ اور مضبوطی بھی دیکھیں، اگر آپ یہ جو بادشاہی قلعہ ہے لاہور، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے اس طرح کے جو قلعے اور بڑے بڑے محل جو ہیں بنے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، تو وہ کس قدر مضبوط کر کے بنائے جاتے تھے، اور اس کے اندر کس طرح سے سہولیات میسر کی جاتی تھی۔ باغ بنے ہوئے ہیں، اس میں باغیچے بنے ہوئے ہیں، اس میں پانی کے جو مطلب نظام ہے وہ ہے، بے شمار اس میں سہولیات، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو کہاں ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ اب برزخ میں اللہ جانتا ہے کہ ان کی زندگی اب کیسے گزر رہی ہوگی۔ بہرحال تو ایسی اتنی بڑی اور شاندار عمارتیں بنا کر ان کو تزئین آرائش کرتے ہو اور مضبوط کرتے ہو، جیسا کہ تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی یہ ان کی زندگی کا بھی ایک پہلو جو ہے ان کو بتا دیا کہ تم یہاں پر عارضی ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے وہ کام کرو جو آپ کی تم بعد میں آنے والی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں تمہارے کام آ سکے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو تم پکڑتے ہو ظالمانہ، یعنی جب تم ظلم پر اترتے ہو تو ایک جبار بن جاتے ہو، ایک ظالمانہ رویہ رکھتے ہو۔ یعنی جیسا کہ ذکر ہوا کہ ظلم و ستم میں بھی وہ بہت آگے تھے، طاقتور قوم تھی، لیکن جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ ان کے شر سے بہت ہی مطلب محفوظ نہیں تھے، بہت پریشان تھے۔ تو لہٰذا تم جب جبر کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو اس میں بھی تم بڑھ چڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کرتے ہو، یا اس میں بھی تم شدت سے کرتے ہو، بہت سے زیادہ کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم ڈرو اللہ سے اور میری بھی پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تمہیں چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم، اور تم سب ڈرو اس ذات سے جس نے امدکم مدد دی تمہیں، جس نے تمہیں مدد دی، بما تعلمون، ان چیزوں پر جنہیں تم جانتے ہو، یعنی تمہاری یہ جو سکلز ہیں جن کو تم جانتے ہو، تمہارے وسائل جو تمہارے سامنے ہیں، تمہاری جتنی نعمتیں جن کو تم استعمال کرتے ہو، جن کو تم استعمال کر کے اپنی زندگی میں مطلب مختلف طرح کے کام کرتے ہو، یہ ساری کی ساری مدد تو صرف اس ذات نے دی، اور جس ذات نے یہ تمہاری مدد کی تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ امدکم، جو اس نے مدد دی تمہیں، بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ،
चौपाइयों के साथ और बेटों के साथ उसने तुम्हें ये चौपाए दिए जिनको तुम मतलब खाने के भी काम आते हैं, तुम्हारी खुराक के भी काम आते हैं, और तुम उनसे दूसरे भी मुख्तलिफ तरह के काम करते हो, जैसे सवारी के काम है और या माल बर्दारी के काम है या दूसरे मुशक्कत के काम भी तुम उनसे लेते हो। और बेटे जिनके ऊपर तुम फख्र करते हो और जिनको तुम नाजों से पालते हो और मोहब्बत करते हो, ये भी इनके चौपाइयों और बेटों के जरिए से भी उसी ने तुम्हारी मदद की। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें ये सारा कुछ अता किया। वह जन्नातिन, और बागात, व उयून, और चश्म, ये बागात और चश्मे जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ये भी अल्लाह ही के दिए हुए हैं, या अल्लाह ही की तरफ से मदद है तुम्हारी। इनसे अंदाजा होता है कि उनके लैंडस्केप या उनकी जो रिहाइश थी, जहाँ पर जो इलाके थे, वो इलाके किस कदर खूबसूरत थे कि वहां पर बाग और चश्मे जो है वो भी बकसरत थे। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह के अजाब ने वो सारा का सारा नेस्तो नाबूद कर दिया। इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं तो डरता हूँ, यानी हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं तो डरता हूँ कि अलैकुम, तुम पर, अजाब यौमिन अजीम, एक बड़े का दिन का अजाब ना आदम के। मैं तो तुम्हारी बाबत एक बड़े दिन का अजाब या क़यामत के दिन का अजाब जो है, ये क़यामत का दिन का अजाब भी है और दुनियावी भी हो सकता है कि दुनिया में कोई तुम्हारी पकड़ इस तरह से ना हो जाए जो दुनिया में कोई अजाब ना आ जाए। लेकिन ज्यादा ये जो है ज्यादा पलटता है यौम अजीम, बड़े दिन यानी क़यामत के दिन की तरफ, कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे क़यामत के दिन के अजाब से तुम्हें की बाबत डरता हूँ, खौफ रखता हूँ, या मुझे खौफ है कि कहीं तुम क़यामत के दिन के अजाब में जकड़ लिए जाओगे। क़ालू सवाउन, उन सब ने कहा कि हमारे ऊपर बराबर है, अलैना, हम पर, अवाअज़त, कि ख्वा तू नसीहत करे, अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, या ना हो तू नसीहत करने वालों में से। यानी हम चाहे तू नसीहत करे या चाहे तू नसीहत ना कर, चाहे तू हमें डरा या ना डरा, तू हमें वाज कर या ना वाज कर, हमारे लिए बराबर है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जो मर्जी करता रहे, जो तू मर्जी कहता रहे, आप जो मर्जी करते रहो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उन्होंने उससे बरात का इजहार कर दिया। इन हाजा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर पहले लोगों की आदत। ये पहले लोगों की आदतें हैं, पहले लोगों की आदतें, इसमें दोनों मतलब इसमें आ सकते हैं। एक तो ये कि तेरी ये नसीहत करना या तेरा ये हमारे ऊपर वाज करना जो है, ये तो पहले लोग जो हैं वो भी इस तरह से, या बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की वाज नसीहत करते आए हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी इसका मतलब हो सकता है कि तेरी कि ये नसीहत, ये हमारा जो किरदार है, ये तो पहले लोगों की आदत है, यानी पहले लोग हमारे बाव अजदाद जिस तरह से करते आए उसी तरह से ये मामला चलता आ रहा है। तो ये तुम्हारी नसीहत जो ये हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, और नहीं हम पर अजाब, और नहीं हम सब हरगिज अजाब दिए जाने वाले, यानी हम पर कोई अजाब भी नहीं आएगा। ये जो अजाब की धमकी या अजाब की तुम हमें खबर देते हो कि तुम तो एक बड़े दिन की पकड़ जो है उससे डरता हूं मैं, तो इस तरह से ये जो तुम अजाब की या कि सख्त दिन की मतलब हमारे ऊपर कहते हो, तो हमें इसका भी कोई खौफ नहीं, हमारे ऊपर ऐसा कोई अजाब भी नहीं आने वाला। यानी वो इस कदर बेखौफ हो चुके कि उनको कोई कोई डर नहीं कि उनके ऊपर कोई अजाब भी आ सकता है, अल्लाह की पकड़ भी हो सकती है। इससे वो बिल्कुल ही इस कदर गुमराह हुए कि वो बस आगे के आगे निकल के कि वापस अब देखना ही नहीं उनको। अब जब ये सिचुएशन आ गई तो फिर फकज़्ज़बूहु फअहलकनाहुम, फिर उन सब ने जिटलाया उसे, यानी फकज़्ज़बूहु, उसे जिटलाया, यानी रसूल को जिटलाया, हजरत हूद को जिटला दिया। फअहलकनाहुम, तो हमने उसे हलाक कर दिया, उस कौम को हलाक कर दिया। किस तरह से हलाक कर दिया इसका हमें थोड़ा सा तज़किरा देखा था कि मुसलसल एक हफ्ता तक मुसलसल इस कदर तेज आंधी आई कि वो उस आंधी और तूफान में सारे के सारे जितने उसमें लोग थे वो सारे के सारे हलाक हो गए, उनके सर फटे के फटे हो गए, और वो पूरी की पूरी बस्ती जो है वो सफा हस्ती से मिटा दी गई। इन्ना फी ज़ालिका लआया, यकीनन इसमें निशानी है, यकीनन इसमें एक निशानी है। वमा खाना अक्सर मुमिनीन, और नहीं अक्सर उनके ईमान लाने वाले। इनमें भी इस वाक़े में भी, इस कौम आद के इस वाक़े में भी एक बड़ी खुली निशानी है, और लेकिन उसके बावजूद उनके अक्सर जो है वो ईमान लाने वाले नहीं थे।
ان کے باوجود اکثر جو ہے یہ قوم مکہ جو ہے مشرکین مکہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، قوم عاد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا جو یہ آیت پڑھ رہا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی نہایت غالب ہے اور رحیم بھی ہے، کہ آپ کا رب جو ہے وہ غالب ہے، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا بھی ہے، لیکن پکڑ بھی سکتا ہے، سخت عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کے عذاب یا اس کے پکڑ سے بچتے ہوئے، اس کا خوف رکھتے ہوئے، یا اس کے عذاب اور پکڑ کے آنے سے پہلے اپنا جو وقت تمہارے پاس ہے، مہلت تمہیں ملی ہے، اس مہلت کے اندر اندر تم اپنی اصلاح کر لو، اور اس کے رحیم ہونے کی جو صفت ہے اس صفت سے تم فائدہ اٹھا لو، تاکہ تمہیں آگے آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ مطلب آسانی پیدا ہو سکے۔ ادروائز پھر اللہ تعالیٰ کی مہلت ختم ہونے کے بعد جو رحیم کی صفت ہے وہ دنیا تک ہے، آخرت پھر انصاف کی صفت ہوگی، اور جب انصاف کے اوپر معاملہ آئے گا تو پھر جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا، پھر کسی کو کوئی مطلب عذر نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو آیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کا صحیح مفہوم جو ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں اپنی آپ کی اصلاح کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اس کو سمجھا کر ہمارے دلوں میں ڈالے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہیں پہ رکتے ہیں، رکوع بھی الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اضافی پوائنٹ ہے یا کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر شیخ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ انکل بتانے لگے ہیں کچھ۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ نہیں میں تو شکر ادا کرنے لگا تھا اچھا آپ کا، وہ سب کا، کہ آپ سب ماشاءاللہ مسجد میں کیا نام ہے مجلس میں آئے ہیں، تو میری سسٹر آپ کے پاس جو ہے آپ شیئر کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آج کے لیسن میں نا بہت وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا سبق دے رہے ہیں کہ دنیا میں دل نہیں لگانا۔ قوم عاد کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ لیسن ادھر سے ہمیں ملتا ہے، تو مجھے یاد آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے تم یعنی اجنبی یا مسافر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مضبوط گھر بنانے سے بھی کو بھی ناپسندیدہ فرمایا۔ تو یعنی یہ تابسون کا آیا نا، تو کھیل تماشا ہی ہے یہ سارا، تو ہمیں اس سے بہت یعنی ڈیپلی اس پہ غور کرنا ہے۔ پھر یہ کہ تم ان گھروں کو ایسے بناتے ہو کہ جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہوگے، تو پھر بار بار یعنی تقویٰ کا آ رہا ہے، فتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ یعنی بار بار جو ہے نا، یہ ہر نبی جو ہے نا تقویٰ کا ہی سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں۔ جی تو اگر پیچھے سے ہم دیکھیں تو جب سورہ شروع ہوئی ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب المبین، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید آپ تو ہلاک ہی کر دیں اپنے آپ کو اس بات پہ کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ ہمیں یعنی اس طرح کا نا فکر رکھنی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس قرآن کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو قوموں کا ذکر کر کے تو ہمیں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ اٹھو، جگاؤ، خود بھی جاگو اور لوگوں کو بھی جگاؤ۔ اصل میسیج یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے کہ ساری رات روتے رہتے تھے اس امت کے لیے، آج ہمیں بھی یہ جو ہے نا یہ جو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قوم موسیٰ کا اور پھر قوم ابراہیم
اور یہ جو ہم نے پیچھے سارا پڑھا ہے، تو اس سے یہی ہے کہ ہم نے بھی یعنی دعوت اللہ کی طرف جانا ہے. صحیح. جی جی جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. آپ ماشاءاللہ اچھی سمری جو ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہیں. جی کوئی اور کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو اشفاق؟ جی الحمدللہ. کیسے ہیں آپ بھی؟ الحمدللہ. اچھا، اللہ پاک نے ہمیں یہ وقت دیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں. ہمیں بہت سی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، صحابی اور صحابیات جو ہیں وہ اللہ کے رحم و فضل سے اس قدر اپنا دن ایسے گزارتے تھے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، جتنی نیکیاں ہو سکے میں اس میں کر لوں، اور رات بھی ایسے ہی گزارتے تھے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے شب و روز ایسے فکر میں گزاریں کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے، کوئی نہ کوئی ہم اچھا اور نیک کام کر لیں، اپنے بچوں کو نیک راستے پہ لگائیں. ہمیں یہ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے. اچھا، جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. آپ کی نصیحت جو واقعی قابل قدر ہے اور اسی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور یقیناً ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے. آمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. آج صبح ہی قرآن کی ایک کیا نام ہے درس تھا میرا صبح میں، تو یہ آپ کی یہ کیا نام مجلس سے پہلے ہی میرے سوچ میں آ رہا تھا. سبحان اللہ، میں پاکستان میں آیا ہوں اور تقریباً میری 1 ماہ چھٹی اب ملنے کے مجھے تھوڑے کام تھے، وہ دن یوں کہ گزر جاتے ہیں، کوئی سمے بھی نہیں آتی. تو خیال آیا کہ دیکھیں ہم لوگ جب بیرون ملک سے اپنے گھر آتے ہیں سال بعد یا 1.5 سال بعد، جتنی بھی چھٹی آتی ہے وہ چھٹی کیوں کو گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں تو جیسے ہم یہاں پہ آ کے چھٹی گزار کے جلدی سے جناب اپنے کام ختم بھی نہیں ہوتے تو واپس چلے جاتے ہیں. تو ہمیں یعنی کہ خیال آیا کہ دیکھیں انسان کی زندگی کتنی کم ہے، لیکن اس شخص کے لیے یہ زندگی بہت بڑی ہے. کس کے لیے؟ جس کو فکر نہیں ہے، جس کو فکر نہیں ہے. یہ جو ایک ہم لوگ مہینہ اگر کسی کو کام نہیں ہے تو وہ مہینہ بھی اس کے لیے اپنے ملک میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جس کو کام میں مشغول ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں کچھ ہیں، اس کے لیے تو 2 مہینے بھی کم ہے. تو یہ دنیا چند دن کی ہے، تو ہمیں پھر ایسے ہی واپس چلے جانا ہے. اللہ سبحانہ ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے ہمیں دنیا سے لے کے جائے اور ہمارے نیک اعمال سب سے قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. آمین. جی آمین. جزاک اللہ خیرن. جی امی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے اللہ تانوں بہت بہت تہاڈی مدد کرے. تانوں اللہ دی ذات ہر ایک نو سن سمجھ کے عمل کرن دی توفیق دے. اللہ سارے نو تانوں نیک عمل کرن دی بچے توفیق دے. اللہ تہاڈی ہور مدد کرے. تانوں اللہ دی ذات نے دین واسطے چوگ لیا. اللہ تہاڈی مدد کرے میرے بچے. اللہ تانوں ہر پریشانی تو محفوظ رکھے میرا مالک. آمین. اللہ اپنی رحمت. جی آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرن. یہ ماؤں کی دعائیں جو ہیں یہ سب کے لیے سنجی ہوتی ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے دعا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرے اور سارے والدین جتنے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. بہرحال ہماری سسٹرز نے بھی بہت اچھی باتیں کی. یہ زندگی جو ہے واقعی کچھ ہی عرصہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ جب ہسٹری بن جاتی ہے، جب تاریخ بن جاتی ہے، تو پھر کئی صدیوں کو بھی صرف کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. کئی سالوں کو بھی صرف 4 سال 5 میں سے ایسے ہو گیا، صرف 90 سال میں یہ سے یہ ہو گیا. تو ہسٹری جب بن جاتی ہے تو پھر انسان دیکھتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھا.
تو یہی حال ہوگا قیامت کے دن بھی کہ وہاں پر کتنی زندگی گزاری ہے. یہاں پر تو ہم 60 70 80 سال، کوئی 100 سال بھی کہتا ہے یا 50 سال، جتنے بھی ہے سالوں کے حساب سے ہے. وہاں پر جا کر خود ہی انسان کہے گا کہ ایک دن، یا لگتا ہے ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہوگا. تو اسی سے ہمیں بہت سارے ایسے میسیجز جو ہیں، ایسی باتوں سے ملتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ظاہری طور پر، اور شفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو وقت ضائع کرتا ہے اس کے لیے تو بہت لمبا ٹائم ہے، لیکن جو وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ وقت بہت کم ہے، کہ میں یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں یہ کر لیتا، یہ کر لیتا، یہ کر لیتا. وقت جو ہے اتنی جلدی اس کے لیے گزر جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو شفیق صاحب نے ذکر کی. اور پھر اپنی نصیحت اور سسٹرز نے جو بات کی، دنیا سے بے رغبتی نہیں کہنی چاہیے، لیکن دنیا میں رہنے کا سامان اس طرح سے ہو کہ اب دنیا میں بھی رہو اور آخرت کی بھی فکر میں لگے رہو. عظیم الشان وہ اس میں جو آیات میں جو ہوتا نا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک اپنا جو مال و دولت اور حرص جو ہے اس کو وہاں پر شو کرنا، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں آج بھی ہم دیکھیں تو بڑی بڑی بلڈنگز کے علاوہ بہت مضبوط محلات کی طرف بنائے ہوئے ہیں گھر. میں گیا ہوں، مطلب ایگزیکٹ لوکیشن میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں پاکستان میں گیا ایک علاقے میں، وہاں پر ایک میں نے گھر دیکھا تو وہ گھر ایسے تھا جیسے پورا گاؤں اس میں سمیٹا جا سکتا ہے، اتنا بڑا گھر تھا، اور اس قدر مہنگے اس میں مطلب فرنیشنگ کی گئی تھی، اور اس قدر مہنگائی کے ساتھ کہاں سے وہ دولت آئی، کیسے بنائی، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کتنا حلال تھا. ہو سکتا ہے سارا رزق حلال ہو، کہ اس میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس قدر بڑی اور اس قدر عالی شان رہائش کتنی زندگی کے لیے، کسی دوسرے کو وارث بنا دینے کے لیے، اور آخر میں جا کر اس کا حساب دینے کے لیے کہ تمہیں یہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے ملے تو تم نے اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یہ کچھ کیا، تو انسانیت کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا اسلام کے لیے کیا کیا. تو مطلب بہت سارے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے، یہ ایک ہے ہمارے معاشرے میں بھی مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے. عرب کی یا گلف کی تو میں نے بات کی کہ اس میں بلند و بالا عمارتیں بنانے کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ تعمیرات میں، گھروں میں، مطلب ہر جگہوں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر مختلف طرح کے وسائل استعمال کر کے کیا گیا. جبکہ اس ایسے معاملات میں تو مسجد میں بھی بلا جواز پیسے خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کی خوبصورتی اور تزئین و آرائش کے خواہ مخواہ اس کے کنسٹرکشن میں. ایک مسجد بنانے میں مطلب اگر 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے اس کی بیسک سٹرکچر یا پلستر وغیرہ کرنے میں، تو ہو سکتا ہے 2 کروڑ اس کی صرف تزئین اور اس کے اوپر ماربل ہے، اس کے اوپر مطلب جو مختلف طرح کے کشیدہ کیے جاتے ہیں، مطلب اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس کے مینار کے اوپر ہی اتنے پیسے لگا دیے جاتے ہیں. تو جبکہ اس چیز کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ اب بلا جواز اس کے اوپر، مسجد کے اوپر آپ اس طرح سے پیسہ لگائیں اور صرف کریں اور اپنے وسائل جو، جبکہ دوسری طرف جو انسانیت جو ہے وہ روٹی کے لیے بلک رہی ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور ہماری آواز بھی ایسی ہو کہ ہم کسی دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کر سکیں، یا ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے. تو جس طرح سے آج الحمدللہ آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اس طرح سے اپنا آواز جو ہے وہ پہنچائیں. آپ کی آواز پہنچانا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح کہ یہ رسولوں نے بھی کہا، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت نوح نے بھی، حضرت موسیٰ کے بارے میں اور حضرت ہود کے بارے میں بھی، کہ میرا کام تو تمہیں پیغام پہنچا دینا ہے، نصیحت پہنچا دینا ہے. تو یہ پیغام نصیحت کو پہنچا دینا جو ہے یہ در حقیقت ذمہ داری ہے. پھر آگے اللہ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور ہماری قوم کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ایک امت بنا کر اس میں جو صحیح، جو ہمارا جو آپس میں جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ کرے، اور ہمیں مضبوط قوم کے طور پر، ایک قوم کے طور پر، ایک مسلم امہ کے طور پر اس دنیا میں اجاگر کرے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی بھائی، آپ لوگوں نے سب نے کافی دینوی لحاظ سے بات کی. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا لگے میں دنیا کی بات تھوڑی سی کروں. مجھے بس تھوڑا سا یہی ہوتا ہے کہ جیسے عرب کنٹریز میں جیسے
काफ़ी कम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, इस लिहाज से भी वो लोग बहुत पीछे हैं। पहली 1000 यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनका नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ 12th ग्रेड तक एजुकेशन, और उसके अलावा जो है उनका बिल्कुल इस साइड पे उनका बिल्कुल भी रुझान नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़े उनके बस है कि स्याहों को अट्रैक्ट करने की चीज़ें। अब दुबई देख लें और वो सारे अरब कंट्रीज का यही है कंपटीशन। लेकिन मुझे बस इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है, हमें भी मतलब वहाँ से इसलिए ही आना पड़ा क्योंकि 12th ग्रेड के बाद वहाँ पे कोई है ही नहीं ऑप्शन कि आपके किसी उसमें जो है आप दुनियावी लिहाज से भी आप जा सको। तो आपको किसी भी वेस्टर्न कंट्री में अगर आपके पास इमिग्रेशन वगैरह है वहाँ जाओ, या फिर आप पाकिस्तान, जैसे कि यकीनन पाकिस्तानी सबको ही होता है। तो मुझे इस चीज़ का हमेशा से ही मुझे होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा कोई भी उन लोगों ने, हालांकि होना चाहिए कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ताकि यहाँ से जाएं वहाँ पे, इतनी अच्छी होनी चाहिए। कतर में तो खैर है, मेरा ख्याल एक बनी है, उन्होंने बनाया है तो, लेकिन ये है कि इनको दुनियावी लिहाज से इस साइड पे भी इनका कोई रुझान नहीं है। तीनवी तो मतलब एक साइड पे ही रह गई चीज़ें जो है। 2019 के बाद जो काफ़ी चेंजेस आई हैं, हम लोग उधर ही थे अभी सऊदीया। तो बस इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा कभी बहुत ज़्यादा बल्कि फील होता है कि भी हम लोग हर लिहाज से पीछे हैं, मतलब इसी साइड से भी जो है ना। जी बिल्कुल, आपने सही इशारा किया, और ये वाकई एक काबिल तवज्जो बात है। इदारे तो देखें होते हैं जगह पर, लेकिन एक दूसरा जो है इशू है कि ब्रांड्स आजकल बहुत हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन तकरीबन सारे मुल्कों में, कतर में भी है, दुबई वगैरह में भी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने हायर एजुकेशन में जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, या जो मिनिमम उनको चाहिए था अपना नाम बनाना या अपना सेटअप जो है स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, वो नहीं किया। लेकिन बाहर से जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वो आकर अपना जो ब्रांड, तो ब्रांडिंग के सिलसिले में बहुत आगे निकल चुके हैं वेस्ट भी, और इवन के बहुत सारे ममालिक जो हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्रांडिंग नहीं है। एक तो ये है, वो एक खैर अलग से टॉपिक है। ब्रांड जब डेवलप किया जाता है तो उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसको मुतारफ़ किया जाता है, और उन स्टैंडर्ड्स को फिर मेंटेन किया जाता है और उसको फिर फैलाया जाता है, और वो एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है डेफिनेटली। दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, आप जो बात कर रही हैं उसी से मुतल्लिक़ा, कि दीन को हमने, जो इस्लाम की जो तालीम है, इसको हमने अभी तक सिर्फ मस्जिद में और मदरसे के अंदर ही महफूज रखा हुआ है। इसको कभी हवा नहीं लगने दी। और मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस होती है ना, वो ये है कि आज आइंदा आने वाला फितना जो है, वो सारे फितने हमें उसका अंदाज़ा हो रहा है, आइंदा आने वाले हालात में क्या है। तो हमारी जो जनरेशन है, जो ख़ासकर वो लोग जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स में या इस्लामिक मदरसों वगैरह में जिन्होंने तालीम हासिल की है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जो आज की जो मतलब अलूम है, उनके ऊपर उनका भी दस्तरस्त होना चाहिए, ताकि वो उसको टैकल कर सकें, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है इस्लाम के ऊपर अमल दरामद करते हुए भी, कि वो बहुत ज़रूरी है। हमारी नई नस्ल जो है वो गुमराह होती चली जा रही। गुमराह से मुराद कि वो आज के टेक्नोलॉजी का दौर या आज का जो ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, वो और ज़्यादा दूर लेकर चली जा रही है उन चीज़ों को। तो यही टेक्नोलॉजी जो है, इसको इस्तेमाल करके किस तरह से हम अपने आप को, अपने दीन को, अपनी शरीयत को हम फैला सकते हैं। और ख़ासकर इसके अंदर जो असल है उसको समझने के लिए, जो हमारे जो दीनी जो तालिब इल्म है, दीन या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ इस तरह से डेवलप होनी चाहिए कि उनमें दीन और दुनिया दोनों की तालीमात हों। दीन की तालीमात जो हों वो बुनियादी तौर पर हों, और उसके अलावा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमें ज़रूर जहन में रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और यकीनन है ज़ाहरी तौर पर तो हमारा जो लेवल है इस वक्त उससे बहुत ऊंची की बात है। लेकिन कुछ लोग कोशिश करते भी हैं। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से भी मुलाकात हुई एक मजलिस में यहाँ पर, तो वहाँ पर उनको भी सवाल किया गया, एक्चुअली उनसे इंटरव्यू लिया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने सवाल किया कि उसके बाद कोई और तालीमी इदारा बनाना चाहते हैं, पीस टीवी या पीस उनका जो अपना इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो अपना स्कूल वगैरह है उनका। तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो यूनिवर्सिटी बनाऊंगा,
کیونکہ یونیورسٹی کی اشد ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسلام اور دنیا کو مطابقت پیدا کر کے، لیکن اس میں زیادہ جو چیلنج بڑا ہے وہ اسلام کا عنصر جو ہے اس کو سر فہرست رکھنا یا اس کو سب سے زیادہ توجہ دینا، کیونکہ جو بھی کوشش کرتا ہے اس طرح کی وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، اور دین جو ہے وہ کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے ادارے ہمیں ملتے ہیں جو ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ان میں پھر دین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اکثر جو ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی توجہ طلب ہے، اور ہم امید کرتے ہیں جی کہ اگر کوئی ہمیں یہ بالکل یہ آپ نے صحیح کہا۔ اسی طرح جیسے قطر میں تھے تو انٹرنیشنل قطر انٹرنیشنل اسکول میں تھے بچے، ادھر پھر تھوڑا سا قرآن کے اور تھوڑا سا پڑھایا جاتا تھا، کلاسز ہوتی تھی اسلامک تھوڑا سا، لیکن جیسے ہی وہ ہم لوگ جدہ میں گئے اور وہ برٹش انٹرنیشنل اسکول ہے، تو آپ یقین کریں گے آپ وہاں پہ بالکل کوئی قرآن ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، کوئی اسلامک کلاس نہیں۔ صحیح آپ ایسے اسکول کے اندر انٹر ہو جائے تو آپ لگتا تھا کسی ویسٹرن کنٹری میں آ گئے ہیں، وہی ڈریسز کوڈ، وہی سارا ڈریس پہنے ہوئے، ہر چیز وہی تھی، صرف اتنی فیس اور سارا کچھ۔ تو یہ چیز جو ہے نا، جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کو سارا ایک جو بہت اچھا تعلیمی لحاظ مطلب دینی لحاظ سے بندہ ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، مطلب دنیا کے لحاظ سے بھی اس کو اتنا ہی ہونا چاہیے تھے، جو بالکل دونوں کو سارا بیلنس لے کے چلنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے جی، آپ کے جزاک اللہ خیر۔ جی۔ اور برانڈنگ کے جو میں نے بات کی وہ بھی اس لیے ضروری کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اس کو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ کل ہی میری نظروں کے سامنے ایک پوسٹ گزری ہے، یقیناً میں اس کے کنٹینٹ جو ہے وہ بہت ہی شرمناک ہیں کہ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسلام آباد میں ایک کوئی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، انہوں نے اپنے کوسچن پیپر میں اس قدر بیہودہ سوال، کوئی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس قدر بیہودہ سوال انہوں نے کوسچن پیپر میں رکھا ہے کہ اس سوال کو پڑھ کر ہی مطلب خون کھولنے لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ الاؤ کیا کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر کوئی یونیورسٹی اس طرح کے کوسچن پیپر جو ہے وہ آپ کے انگلش لٹریچر کے مطلب کسی پیپر میں یا ایگزام میں یہ کوٹ کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ تحقیقات بھی شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ اگر دوسری ملکوں سے یونیورسٹیز کو امپورٹ کر کے آپ اپنے ملک میں اگر آپ کہیں گے تو اس سے آپ جو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، جو آپ کا اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے اس کو مینٹین کریں تو جو فائدے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کو جزائے خیر دے، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہمارے سمجھنے کے پوائنٹس ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی بھول چک ہے، کمی بیشی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے اندر کوئی ریاکاری یا اس طرح کا کوئی عنصر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر کے اس کے بدلے میں ہمیں صحیح ذہن اور صحیح نیت جو ہے اس کے مطابق ہمیں عطا فرمائے۔ He has terminated. کس کو ٹرمینیٹ کیا؟ یہ شرجیل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ ٹرمینیٹڈ، یہ دیکھیں ٹرمینیشن تو وہ بعد میں ہو گئی، ان اساتذہ کو بھی یا اسکول کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا یا جو بھی کر دیا، لیکن ایک انسیڈنٹ تو ہو گیا، اور یہ انسیڈنٹ تو وہ ہے جو سامنے آ گیا، جو سامنے نہیں آتے بے شمار، ان کا کیا ہے، جو لوگوں کے یا بچوں کے ذہنوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی پوری ذہنیت جو ہے اس کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے بھی ضروری ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا، اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا یا جو بھی ہوا معاملہ، لیکن تیر جب کمان سے نکل گیا تو اس کو جس طرف بھی جا کر لگے وہ ایک دفعہ سے کمان سے نکل گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، باقی عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔